السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ٹرائی پاڈ لیشنگ کے ساتھ اگر کسی جگہ ہم نے 3 لاٹھیوں کے ساتھ کوئی سٹینڈ بنانا ہو یا کوئی 3 لاٹھیوں کا ریسٹ بنانا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ ٹرائی پاڈ لیشنگ کرتے ہیں۔ میرا تو ایک آسان سا فارمولہ ہے کہ جتنی اس کی لینتھ ہوتی ہے اس کا 1/3 میں لیتا ہوں اور اس جگہ پہ میں لیشنگ کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اچھی لیشنگ کے لیے میں نے ان تینوں سٹکس پر ایک جگہ نشان لگا دیا ہے، کیونکہ اس کی بعد میں سیٹنگ ہوتی ہے۔ سینٹر پیس اٹھایا اور اس کو دوسری طرف کر کے سیم جہاں ہم نے نشان لگایا تھا ان نشانوں کو آپس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک پول پر کلووچ لگا لیتے ہیں۔ آسانی کے لیے میں نے ہاتھ میں کلووچ بنا لی، بنانے کے بعد اس کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ تو ابھی ہمارا گیجٹ چھوٹا ہے، اس میں ایسا ایشو کوئی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں، اگر ہمارے پاس بڑے بانس ہو تو ہم ان کے درمیان میں ڈسٹینس رکھنے کے لیے کم از کم 1 اینٹ مینس کوئی 3 انچ کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کی جگہ پینسل کا گیپ رکھا ہے۔ اس کو ہم اپنے ہیلپر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ کلووچ لگانے کے بعد ایک سٹک کے اوپر سے اور دوسری سٹک کے نیچے سے اس کو ہم ڈوری کو موو کریں گے۔ ایک طرح سے یہ فگر آف 8 کی شیپ میں ڈوری چلے گی۔ اس طریقے سے اس کو ہم چلائیں گے۔ ساتھ ساتھ کوشش کیجیے ان کو سیٹ کیجیے، درمیان میں گیپ رکھنا ضروری ہے، نہیں تو اینڈ میں جب بات فریپنگ کی آئے گی تو وہاں پہ آپ تنگ ہوں گے۔ اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ریپنگ کرتے ہیں۔ ریپنگ ہماری 4 6 8 10 کسی بھی کاؤنٹنگ میں ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ پروجیکٹ کتنا ہیوی ہے یا آپ کے پاس جو ڈوری ہے وہ کتنی موٹی ہے، کیونکہ یہاں پہ پروجیکٹ چھوٹا سا ہے، ڈوری بھی نسبتاً تھوڑی سی موٹی ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو سمجھانے کے لیے 3 یا 4 ڈوریوں کا ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہوئی ہیں 3 کے بعد یہ ہم نے چوتھی شروع کر دی۔ 4 کے بعد آواز آئی جی سر 4 پوری ہو گئیں، تو جہاں پہ ہماری 4 پوری ہو گئی وہاں پہ ہم نے اب فریپنگ کرنی ہے۔ فریپنگ مین کسائی، کسنا۔ تو اس میں فریپنگ 2 ہوں گی۔ ایک پہلے 2 جو ہمارے بانس ہیں ان کے درمیان میں جتنی ہم نے ریپنگ کی ہے اس کا ہاف۔ ریپنگ ہماری 4 بال دی ہم نے، تو یہاں پر صرف 2 آئیں گے۔ کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دوسرے 2 بانسوں کے درمیان میں ہم فریپنگ کر رہے ہیں، اور یہ فریپنگ بھی سیم اسی نمبرز میں آئے گی۔ جہاں آپ کے یہ 2 بال پورے ہوئے وہاں پہ ہم نے کلووچ لگا کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ بھی ہاف کلووچ اور یہ ساتھ کمپلیٹ کلووچ کے بعد اب اس کو ہم نے کھولنا ہے۔ تو یہ دونوں لمبے راڈ اور دوسرا جو ہم الٹا لگایا تھا اس کو ساتھ ملا کے جب ہم کھولتے ہیں تو جو کسر تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ نکل جاتی ہے، اس کی کسائی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک ہی سائڈ پہ کریں گے تو اس کی کسائی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ٹرائی پاڈ بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہم بہت سے گیجٹس بناتے ہیں، بلکہ میں نے تو اسی ٹرائی پاڈ کے اوپر ڈائننگ ٹیبل بھی بنایا تھا۔ اکثر لوگ جسٹ ایک سٹینڈ ہی بناتے ہیں، تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ ہر قسم کا کام اس سے لے سکتے ہیں۔ تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔